بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. ایم اکنامکس پارٹ 1 کا ریویژن کے سلسلے میں جو نیکسٹ لیکچر ہے، جو ہمارے ابتدائی چیپٹر تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اس میں آج ہم ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کی ریویژن کنٹینیوس جاری رہے چیپٹر وائز، یعنی میئرمنٹ آف پرائس لیول. کہ یہ آیا ہوا تھا کوشچن کہ پارٹس کی شکل میں کہ ہاؤ ٹو میئر پرائس لیول، یعنی پرائس لیول کی میئرمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے. سو ہم نے نیشنل انکم کی ڈٹرمنیشن یا نیشنل انکم کی جو ڈیفینیشن پریویس لیکچر میں کی ہے، اس میں ہم نے جی ڈی پی، این این پی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تھے اس کو ڈسکس کیا. اب ہم یہاں پر یہ ڈسکشن کریں گے کہ نیشنل انکم کی میئرمنٹ میں کس طریقے سے میتھڈ اپنائے جاتے ہیں. سو سب سے پہلے دا پرائس لیول از اسٹیٹڈ ایز انڈیکس نمبر. انڈیکس نمبر کے بارے میں آپ اسٹیٹیکل اکنامکس میں پڑھ چکے ہیں کہ پرائس لیول کو میئر کرنے میں انڈیکس نمبر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. پرائس انڈیکس میئر دا کمبائنڈ پرائسز آف پارٹیکولر کلیکشن آف گوڈس اینڈ سروسز کالڈ مارکیٹ باسکٹ in a given period relative to the combined price of an identical of similar group of goods and services in the reference group. So ہم یہاں پر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ how to measure price index number per year is equal to price of market basket in the given year or price of same market basket in the same year multiplied by 100. اب یہاں پر نامینیٹر پرائس آف مارکیٹ باسکٹ ان دا گیون ایئر کو بیان کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ڈی نامینیٹر جو ہے آپ کا پرائس آف دا سیم مارکیٹ باسکٹ ان دا سیم ایئر ہے. اب آگے تھوڑا سا چل کے مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم بائی کنونشنز دا پرائس ریشو بٹوین دا گیون ایئر اینڈ دا بیسز ایئرز is multiplied by 100. For example, a price ratio 2/1 is equal to 2 is expressed as index number of 200. Similarly, a price ratio of say 1/3 is equal to 0.33 is expressed 33. The index number used for measure the change in the price level of consumer goods is known as consumer price index number, यानी CPI को कहता है. The CPI measures the prices of the fixed market baskets consisting of 20 to 30 consumer goods and services purchased by a typical urban consumer. In addition to CPI, there is a GNP price index of GNP deflator. یہاں پر عزیز طلبہ GNP deflator کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. دا جی این پی ڈیفلیٹر، اس کی ڈیفینیشن سن لیں، از broader than CPI. The GNP index include not only the price of the consumer good and services but also the prices of investment goods and services purchased by the government and services which enter into the world trade. اب اس کو مزید ہم سمپلیفائی کرتے ہیں. ناؤ وی کنسٹرکٹ اے جی ڈیٹا فار دا ایئر 2015. ہائپوتھیٹیکل ڈیٹا ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ 2015 کا ایک ڈیٹا وہ دیا گیا ہے جس میں ویٹ، روم سیمن یعنی مختلف جو آئٹم ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں کہ کوانٹٹی ان مارکیٹ باسکٹ. مارکیٹ باسکٹ کیا ہے کہ 2005 ایئر میں یہ کتنی کوانٹٹی استعمال ہوئی، پرائس ان کی مختلف کوانٹٹی کی کیا رہی ہے، ایکسپینڈیچرز یعنی 2 ملٹیپلائی بائی 3، دوسرے کالم کو تیسرے سے ملٹیپلائی کیا ہے 1002 کو، اس 5 لاکھ کو اس سے کیا ہے، تو ہمارے پاس یہ 4th کالم آ گیا. پرائس آف 2015 مارکیٹ باسکٹ ان 2000 بیس ایئر ہے آپ کے پاس. سو اسی طریقے سے ایکسپینڈیچرز ان 2015 آن 2000 بیس ایئر، تو 5 کو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیا تو یہ ہمارے پاس ریشو آ گئی. اب جی این پی پرائس انڈیکس 2015، یہ جو سم آپ کے پاس آیا تھا یہ والا، اس کے اوپر کیا کر دینا ہے کیونکہ یہ کون سا ایکسپینڈیچر ان 2000 جس کو بیس ایئر ہے، تو بیس ایئر ہمارا کون سا تھا یہ والا، اور باسکٹ ایئر کون سا ہے 2015.
اس کو جس وقت ہم نے سمپلیفائی کیا تو ہمارے پاس 2015 کا جو جی این پی پرائس انڈیکس نمبر آیا ہے وہ یہ آیا ہے. عزیز طلباء، سملرلی ہم یہاں پر 2015 اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جی این پی پرائس انڈیکس نمبر کو مارکیٹ باسکٹ ان 2015 اور پرائس آف مارکیٹ باسکٹ ان 2000 کو ملٹیپلائی بائی 100 کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس جی این پی پرائس انڈیکس آ جاتا ہے. اب جی این پی پرائس بعض اوقات ہم موجودہ سال کو ہی باسکٹ ایئر بھی بنا دیتے ہیں اور بیسٹ ایئر کو بھی باسکٹ بنا دے کر اس کی بھی پرائسز کو معلوم کر سکتے ہیں. سو دس از آل ریلیشن شپ بٹوین جی این پی اینڈ پرائس لیول اینڈ ہاؤ ٹو میئر پرائس لیول ود دی ہیلپ آف انڈیکس نمبر. اب عزیز طلباء، ہم یہاں پر مزید ڈیفائن کرتے ہیں نامینل جی این پی کیا ہے اور ریئل جی این پی کیا ہے. اب یہاں پر جو میں نے پریویس اسٹڈی کی تھی، یہ انڈیکس نمبر ہمیں کسی اکانومی میں موجود جو ہے وہ تمام ایکٹیویٹیز یعنی انفلیشن کے بارے میں اور ڈیفلیشن کے بارے میں بتاتا ہے. کسی ملک کی اکانومی کو میئر کرنے کے لیے پرائس انڈیکس نمبر بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. اس سے نہ صرف ہمیں کسی ملک کی اکانومی کے بارے میں انفلیشن اور ڈیفلیشن کا مختلف سالوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، بلکہ ہم اکانومی کا صحیح طریقے سے جائزہ لے سکتے ہیں. عزیز طلباء، اب ہم نامینل اور ریئل جی این پی کے بارے میں ڈیفائن کرتے ہیں. واٹ از نامینل اینڈ واٹ از ریئل جی این پی. انفلیشن اور ڈیفلیشن complicates GNP because GNP is a price times quantity figure. The change in their price level or the change in output produced may affect the size of GNP. Then these rises in destination between nominal GNP and real GNP. یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفینیشن میں وہ یہ کہتا ہے کہ پرائسز افراط زر ہو یا تفریط زر ہو، وہ جی این پی کی معین میں کمپلیکیشن لے کے آتے ہیں. یہاں پر جی این پی مختلف سالوں میں نامینل اور ریئل جی این پی یو ایس اکانومی کی دکھائی گئی ہے کہ 2005 میں کیا تھی، 18 میں کیا تھی، اور مختلف سالوں میں یہ دکھا کر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اف وی ڈیوائڈ جی این پی بائی پاپولیشن پیپل 1988 ان یو ایس اکانومی، سو وی کین فائنڈ دا جی این پی ریپرزینٹ، یعنی وہ یہ بتا رہا تھا کہ 5.8% انفلیشن یہاں پر دکھائی دے رہی ہے. تو عزیز طلباء، یہاں پر یہ جو ڈیٹا استعمال کیا گیا ہے یہ یو ایس اکانومی کا 1984 یا اس سے متعلقہ جتنی بھی تھا 88 ہیں اور اس سے متعلقہ ڈیٹا لے کر انہوں نے نامینل اور ریئل جی این پی کو کیا. نامینل جی این پی مینز یعنی اس کو پرائسز کی شکل میں ہم جس وقت میئرمنٹ کریں گے تو سو دس ٹائپ آف جی این پی از کالڈ دا نامینل. ریئل جی این پی کیا ہوگی کہ جو آپ نے ریئل سیکٹر میں آپ کی پروڈکشن تھی، یعنی کتنی گندم پیدا ہوئی، کتنے چاول وغیرہ پیدا ہوئے، تو یہ آپ کی ریئل جی این پی. دا ایڈجسٹمنٹ پروسیس آف ایڈجسٹمنٹ آف کرنٹ نامینل جی این پی فار انفلیشن اور ڈیفلیشن از وی نو the prices of the same good in the base year. So the GNP deflator. اب یہاں پر ہم جی این پی ڈیفلیٹر کو بھی ڈسکس کریں گے. ایک ہے آپ کا ریئل جی این پی یعنی نامینل جی این پی کو پرائس انڈیکس ان 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا جائے تو یہ ہمیں ریئل جی این پی حاصل ہوتی ہے. عزیز طلبہ، جی این پی نامینل اور ریئل کو آپ نے ڈیفائن کیا تو واٹ از جی این پی ڈیفلیٹر. نامینل کو تو میں نے کہا تھا کہ پرائس، ریئل کیا ہے جو کوانٹٹی کی شکل میں. سو دا ڈفرینس بٹوین نامینل جی این پی اور ریئل جی این پی وچ از کالڈ دا جی این پی ڈیفلیٹر. یا نامینل جی ڈی پی اور ریئل جی ڈی پی آلسو ریپرزینٹ دا جی ڈی پی ڈیفلیٹر ہے. یعنی جی ڈی پی ڈیفلیٹر ریپرزینٹ کرتا ہے کہ کیا ڈفرینس آ رہا ہے آپ کی نامینل اور ریئل جی این پی جس کو ہم کہتے ہیں. ود دا جی این پی ڈیفلیٹر وی کین آلسو کمپیئر دا پرائسز آف باسکٹ گڈز اینڈ سروسز.
is sum the current years with those of the basis year. The above equations also show that the nominal GNP is the product of real GNP and GNP deflator. Thus, the nominal GNP or nominal GDP is the monetary value of the goods and services produced in a country, whereas the GNP and GDP deflator compares the current prices of goods and services with the prices of goods and services in the same base year. अब यहाँ पर आपने GNP डिफ्लेटर को नॉमिनल का और रियल GNP को कंसेप्ट क्लियर करके फिर आपने GDP डिफ्लेटर बताना है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम GNP यहाँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि नेशनल इनकम एस्टिमेट्स एसेट्स के बारे में बताता है, इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन क्या है, उसकी रियल एसेट में रियल टर्म में क्या इजाफा हो रहा है. अब GNP की मदद से हम पॉपुलेशन के बारे में भी पता लग सकता है कि उनकी GDP क्या है वगैरह वगैरह. ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं. अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे और इसकी रिवीजन में, यानी बाज़ औक़ात कोई ना कोई टॉपिक आ जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो इसके साथ हम इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है आपके. तो उस सिलसिले में आप ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल रिगार्डिंग GNP डिफ्लेटर एंड नॉमिनल एंड रियल GDP, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, डेटा गिवन होगा. सो GDP डिफ्लेटर में जो आपका ये इक्वेशन है, इसमें आप रीअरेंज करके अगर आपको दो इक्वेशन दी गई हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से नॉमिनल GDP और रियल GDP को मल्टीप्लाई करके आप नॉमिनल GDP फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हुई हुए. एक दफ़ा आप इसकी रीडिंग कर लें ताकि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए कि व्हाट इज़ GDP एंड व्हाट इज़ नॉमिनल GNP, रियल GNP और व्हाट इज़ GDP डिफरेंट. ये अजीज़ तलबा कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर के एंड में कि डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिंग टू द नेशनल इनकम क्या है, गिवन द डिफरेंस मेथड ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट इसकी क्या है, व्हाट इज़ GDP डिफ्लेटर क्या है. अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो GNP, नॉमिनल GNP, रियल GNP और GDP डिफ्लेटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे. अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो लेक्चर है रिवीजन के बारे में, ये आपको हेल्प करेगा. आपके जो वो टॉपिक जो अभी आप रिवीजन के दौरान या बात बंदे को टाइम नहीं मिलता छोड़ देता है, साथ साथ ग्रेजुअली हम कंटिन्यूस करेंगे इनको तमाम चैप्टर को. अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे साथ डिस्कशन करके अपने जो प्रॉब्लम है टॉपिक के बारे में उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कोशिश करें इनको बार रिवाइज़ करें अपनी बुक के ऊपर भी, चाहे इंग्लिश में चाहे उर्दू में, और इनको करें ताकि हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन को अच्छे तरीके से कर सकें. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टडी की तरफ राग़िब होंगे, अपनी अच्छी तैयारी करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जिस वक्त भी पेपर आए तो आप फुली प्रिपेयर हों. सो नेक्स्ट लेक्चर तक पूरा आपका वीडियो ला सकते. थैंक यू वेरी मच.